السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم ربانی کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ جو عالم کی محفل میں بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا، اور جس نے میری ہم نشینی کا اعزاز حاصل کیا وہ جنت میں بھی میرا ہم نشین ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دوسری جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نہایت خوبصورت شہر تخلیق فرمایا ہوا ہے، جس کے دروازے پر فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے، لوگوں سن لو، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی، جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی گویا اس نے خالق کی زیارت پائی، اور جس نے رب کی زیارت پائی وہ جنت کا مستحق ہے۔ اس طرح سے مختلف مقامات پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی، علماء کرام کی فضیلت بیان فرمائی۔ انہی فضائل و کمالات میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جنتیوں کو علماء کرام کی ایسے ہی ضرورت پڑے گی جیسے دنیا میں ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ انہیں ہر جمعۃ المبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، لوگوں مجھ سے جو چاہو طلب کرو۔ تمام جنتی علماء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے، ان سے دریافت کریں گے کہ ہمیں آگاہ فرمائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی تمنا کریں۔ علماء کرام مطلع فرمائیں گے کہ فلاں چیز اپنے رب سے طلب کرو۔ حضرت سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام جنت کی چابی اور انبیاء کرام کے خلفاء ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کا علم جنت کی چابی، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں چابی ہے تو اس سے علم دین حاصل ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم روزانہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں گے، اور موتیوں، جواہرات، یاقوت، سونے اور چاندی کے مرصع ممبروں پر بیٹھ کر تلاوت قرآن عظیم میں مصروف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاملین قرآن وہ ہے جنہیں قرآن کے مطالب و معانی یاد ہو۔
یہ چند احادیث اور بزرگوں کے اقوال کے ذریعے ہمیں اور آپ کو علماء کرام، علماء ربانیین کی فضیلتیں معلوم ہوئی۔ یہ چند باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مساجد میں نمازیوں کی تعداد 4 سے 5 ہی ہے، اور عموماً ہر سال بڑی نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے، تو ایک طرح سے یہ ائمہ مساجد اور علماء کرام کے دلوں پر یہ خوف طاری کیا جانے کا ایک منصوبہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس سال رمضان شریف میں کیا ائمہ مساجد یا علماء کرام کا چندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، انہیں ہدایے یا تحائف پیش کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ اس طرح کے مختلف سوالات ہر کسی کے ذہن و قلوب میں گردش کر رہے ہوں گے، تو اس فقیر برکاتی کی جانب سے تمام اہل سنت والجماعت کے افراد سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس رمضان مبارک میں جتنے بھی ذمہ دار سماج کے لوگ ہیں، جس جماعت سے یا جس قبیلے سے جو مساجد جڑی ہوئی ہیں، ان سماج کے آگیوانوں کو، پرمکھوں کو، ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ چند افراد کو مقرر کر کے گھر گھر سے اپنے ائمہ مساجد اور اپنے علماء کا چندہ اکٹھا ضرور کرنا چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بظاہر مساجد کے ائمہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مددگار ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وقف کر دی ہے۔ یہ تو اس سال ایسے حالات ہیں تو لوگ جو ہے عجیب و غریب سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور الگ الگ منصوبے اور الگ الگ خیالات سے لوگ دوچار ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمیں ایسی سچویشن میں اللہ و رسول کے دین کے ان مددگاروں کی دل سے ہمیں اور آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ بالخصوص عموماً ہر مساجد میں 27ویں شب کو جو ہے چندہ ہوتا ہے، دیہات ہوتے ہیں تو اس میں عیدگاہ میں چندے ہوتے ہیں، تو ان تمام متولیان سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ اپنے سماج کے چند نوجوان لڑکوں کو تیار کریں اور وہ ابھی سے اپنے ائمہ مساجد اور علماء کرام کے لیے باقاعدہ گھر ڈیٹ جو وہ پیسے لکھوائیں، آپ ان کی تیاری ابھی سے شروع کریں، اور 27ویں کی شب سے پہلے ان تمام ائمہ کرام اور ائمہ مساجد اور علماء کرام کو جو بھی آپ ہر سال تحفہ دیتے تھے وہ ضرور بھی ضرور آپ ان تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اگر اس سال یہ ان کی بارگاہ میں یہ تحفے پیش نہ کیے گئے تو کہیں شیطان ان کو ورغلا نہ دیں، اور کہیں دین کی جو ایک بہت بڑی کمزوری جو آنے والے وقت میں ثابت ہو سکتی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا آزمائش کا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان ائمہ کرام کو ایسے حالات سے ہم گزاریں گے اور ان کو فارغ البال نہیں کریں گے اور کما حق ان کی خدمت نہیں کریں گے، تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی ہماری قوم یا سماج کا کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام اہل ثروت حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہر سال صرف 500 روپیہ لکھواتے تھے اس غرض سے کہ سب دے رہے تھے تو آپ کا 500 روپیہ چل جاتا تھا، لیکن اس سال میرے ناقص خیالات کے مطابق اس سال آپ کا 500 روپیہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق 5000 سے بھی زیادہ آپ اپنے ائمہ کو لکھوائیں۔ جو کیپیبل لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیں، جو مزدوروں کی کمی ہوگی ان کے پیسوں کی تو بظاہر آپ علماء کرام کو اتنی شان سے لکھوائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کمی ان کی پوری ہو جائے گی اور وہ فارغ البال ہوں گے
تو انشاءاللہ وہ اطمینان سے نمازیں بھی پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں گے۔ ورنہ میری بات ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ تمہارے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک سورہ قل ھو اللہ شریف یا ایک سورہ فاتحہ کے لیے بھی کہیں ترسایا نہ جائیں۔ پھر آنے والے وقتوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدوں میں جماعت قائم کرنے کے لیے کہیں لوگوں کو تلاشا نہ جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ضرور ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس معاملے میں بڑی توجہ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر سارے اہل ثروت حضرات کو اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور رہی بات مساجد کے مؤذنین کی، جتنے بھی خلوص اور للہیت کے ساتھ جو بھی مؤذن مساجد میں صفائی کام کرتے ہیں یا اذان دیتے ہیں یا مسجد کا دھیان رکھتے ہیں اور پورا سال وہ مسجد میں نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہماری مسجد کو جس شان سے وہ بارونق رکھتے ہیں، وقت پر پابندی کے ساتھ اذان دینا، وقت کی پابندی کے ساتھ تکبیر دینا، وقت کی پابندی کے ساتھ جمعۃ المبارکہ میں صفائی کرنا، ہر مہینے اور ہر دن وہ صفائی کام کر کے ہماری مسجدوں کو جو وہ اس انتظام کے ساتھ اپنے خلوص دل کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان مؤذنین کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور انہیں بھی بھرپور ہیلپ کی جائے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ تمام لوگوں کے دلوں میں جو مؤذنین کی عظمت ہے اللہ اس کے دلوں میں نقش فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں اذان دینے پر مداومت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 انبیاء کرام، 40,000 صدیقین اور 40,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی شفاعت میں 40,000 جماعتیں ہوں گی، جبکہ ہر جماعت میں 40,000 اشخاص ہوں گے، اور اسے ہر ایک جنت میں 40,000 شہر عطا کیے جائیں گے۔ ہر شہر میں 40,000 محل ہوں گے، ہر محل میں 40,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 40,000 کرسیاں ہوں گی جن پر حوریں جلوہ افروز ہوں گی۔ ان حوروں میں ایک اس کی مخصوص زوجہ ہوگی جس کے لیے 40,000 خادمائیں ہوں گی اور ان کے لیے 40,000 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 40,000 برتن، ہر برتن میں 40,000 اقسام کے کھانے ہوں گے، اور وہ حوریں ایسے زیورات سے آراستہ ہوگی جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تو مؤذن کی شان اور شوکت کا بیان ہے، علماء اور مبلغین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اور پھر شہداء، صدیقین اور خصوصاً انبیاء و مرسلین کے اعجاز اور اکرام اور جاہ و حشمت کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث شریف کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دلی خلوص کے ساتھ ہمیں اپنے مؤذنین کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ہماری مساجد میں جو وقت کی پابندی کے ساتھ جو مؤذنین اذان دے رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ یہ اذان کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امن و سکون کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اس کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھا جائیں۔ اگر معمولی سا ایک حکومت کا نمائندہ جو اس کا پرچار کرتا ہے یا اس کا اعلان کرتا ہے تو حکومت نہ جانے اسے کتنے بڑے بڑے عہدوں سے بھی اور ساتھ میں اسے جائیداد سے بھی جو ہے اسے خوش کرتی ہے۔ تو یہ مؤذنین، یہ علماء، یہ ائمہ حضرات، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پرچار کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے کنیکٹڈ ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس ماہ رمضان مبارک میں بڑی دلی کشادگی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ان سب کو اتنی بڑی تعداد میں اسے خوش کریں، پیسہ دے کر، انہیں ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر۔ اگر کوئی نمائندہ آپ کے گھر تک نہ پہنچ بھی سکیں تو بھی آپ کا فرض ہے کہ سماج کا ہر فرد اپنا فریضہ خود سمجھ کر امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے خود ملاقات کر کے انہیں اپنا تحفہ پیش کریں۔ رمضان شریف کی عید کے موقع پر ان کے دلوں پر، ان کے چہروں پر اتنی خوشی کے آثار لا دو کہ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ مسجد میں اگرچہ بظاہر کسی کو جانے نہیں دیا لیکن اماموں کے چہروں پر سرخی نظر آنی چاہیے،
علماء کے دلوں پر سرخی نظر آنی چاہیے اور وہ حشاش بشاش ہو کر اپنی فیملی اور اپنے گھر کے افراد اور اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ وہ عید مناتے نظر آئیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو دین کے مددگار ہوتے ہیں اللہ انہیں ہر حال میں خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ان کی شفاعت کے صدقے میں، حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں جنت تک رسائی عطا فرمائے گا۔ تو میری یہ خاص سب سے عرض ہے دنیا بھر کے لوگوں سے کہ آپ اپنے ائمہ کا خیال کریں گے، اپنے مؤذنین کا خیال کریں گے، اپنے علماء کرام کا خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اس شہر اونا کے علماء، ائمہ اور مؤذنین کا خاص خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی بھرپور مجھے بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اپنے ائمہ مساجد اور علماء مدارس اور مکاتب کی بھرپور مدد کرنے کی اور مؤذن کی خاص کر کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے نمائندوں کو فارغ البال فرمائیں، تاکہ خوب سے خوب وہ دین کی ہیلپ کر سکے، دین کی مدد کر سکے، اور ہمارے بچوں کو بھی دل کی کشادگی کے ساتھ وہ علم دین سے آراستہ کر سکے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔